صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 126۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار فبئس المصير۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرما دیجئے۔ اللہ نے کہا اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا اور بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ آیت بڑی ہے، کرتے ہیں ہم ایک ایک لفظ کے بارے میں انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ، جب کہا ابراہیم نے اے میرے رب، تو خطاب دیکھیے اے میرے رب، ربی با کے نیچے جو زیر ہے وہ پزسٹ ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے رب، یعنی میرے کے لیے زیر آئے گی۔ اون نے اس کا احساس ہوتا ہے نا کہ دنیا میں کوئی اپنا ہو نہ ہو لیکن رب تو اپنا ہی ہے۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے کہاں پر؟ مکہ میں، جب وہ اپنی بیوی ہاجرہ اور بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو کافی آگے جب نکل گئے انہوں نے اس وقت تک پلٹ کے دیکھا نہیں تھا، اور جب کعبے کے یعنی مسجد اس جگہ سے تھوڑا آگے بڑھے تو انہوں نے پلٹ کر پھر یہ دعا کی کہ اے میرے رب اس گھر میں ایک اس شہر کو امن والا بنا اور وہاں جو ہے رزق دے۔ کیسا ہے مکے کی جگہ؟ بے آب و گیا وادی، نہ وہاں زراعت، نہ پھل، نہ پانی، خشکی ہی خشکی، ریتیلے پتھر، ریتیلی زمین، اور کہیں بھی دور دور تک زراعت اور خوراک کا نام و نشان نہیں۔ مگر یہاں سے یعنی یہاں کا یہ حال تھا کہ لوگ یہاں سے گزرتے بھی نہیں تھے، یعنی اگر گزر جائیں تو ایک راہ کے طور پہ گزر گئے مگر یہاں پہ رہتے نہ تھے، اتنی یہ انفرٹائل تھی۔ تو ایسے علاقے میں جہاں پہ یہ ہونا بھی ممکن نہیں تھا، دو دعائیں مانگی، کون کون سی؟ امن اور رزق۔ تو کسی بھی جگہ پہ رہنے کے لیے یہ دو چیزیں کتنی ضروری ہوتی ہیں، امن اور رزق۔ یاد ہوگا آپ سے تقریباً 15-20 سال پہلے کراچی کا کیا حال تھا، 20-25 سال پہلے نکلتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا، ہر دوسرے دن فائرنگ، کوئی مر گیا، اور ابھی بھی یہ حال ہے کہ سنیچنگ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، لیکن پہلے کی بنسبت کم ہے۔ تو امن کتنی بڑی نعمت ہے، جان کی، مال کی، جو ہے وہ ایک ضمانت بن جاتا ہے امن۔ تو بہت بڑی دعا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امن جو ہے وہ بس ایک ہے ضروری بس، لیکن اس کو ہم اپنے نرو پہ لے کے دعا نہیں مانگتے ہیں۔ اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں؟ امن مانگ رہے ہیں، اور امن کے ساتھ ساتھ امن ہو لیکن پھر وہاں لوگ بھوکے مرے، یہ بھی صحیح نہیں۔ تو دوسری چیز کیا مانگی؟ ورزق اہلہ، اور اسے باشندوں میں کو رزق عطا فرما۔ رزق، ایسی بنجر زمین پر رزق کی بحالی مانگ رہے ہوں جہاں نہ کھیتی باڑی، زمین ہی ایسی نہیں تھی کہ وہاں پہ کھیتی باڑی ہو سکے۔ یہ دو بنیادی چیزیں
जिंदगी का दारोमदार होती है। तो यहाँ पर रब्बी कह के यानी एक तो मेरे रब, मेरे यानी ओननेस का एहसान हुआ कि अल्लाह तू ही मेरा रब है। और हाजा जो है, हाजा ये यानी इस शहर में, ये शहर और यानी इस शहर को या इस बस्ती को हाजा, ये उस वक्त कहा हाजा कि जब अभी वो शहर नहीं था। तो इसमें जो शहर है ना वो एक छुपी हुई है। ये जो बलदन है ये आबाद होने के बाद बलदन है। इससे पहले हाजा के बाद जो लफ्ज हिडन है वो है बस्ती। और कैसी बस्ती? बंजर बस्ती। ठीक है ना। उस वक्त तो ये बलदन एक्चुअली होता है आबाद शहर। उस वक्त ये आबाद तो नहीं था। आप सब जो है, हम सब हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल की पूरी स्टोरी पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं कि किस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको छोड़ा। वहां पे पानी नहीं था, बस थोड़ा सा तोशा था उनके साथ, यानी खाने पीने का सामान। और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा पानी था, वो भी खत्म हो गया। तो वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह सफा और मरवा पर बिलबिलाती भी भागती थी। और अल्लाह ताला को उनकी अदा इतनी पसंद आई कि आज हजारों साल बाद भी उनकी सुन्नत बाकी रखी अल्लाह ताला ने, और इसको उम्रे और हज का एक अहम रुकन बना दिया। तो इसलिए यहाँ पर हाजा के बाद एक हिडन लफ्ज करिया या करिया बस्ती को कहते हैं कि इस बस्ती को एक शहर बना दे। ठीक है। और बलदन उस सूरत में आएगा कि जब वो आबाद हो गया। उस वक्त वो बलदन नहीं था जब हजरत इब्राहिम ने दुआ मांगी। उस वक्त क्या था? वो बस्ती था। तो आबाद होने के लिए दुआ मांगी, बलदन आमीन, इस शहर को अमन वाला और और फलों से वाफर मिकदार वाला, रिस्क की फराहमी वाला बना दे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 5 दफा मक्के का विजिट किया। वैसे वो कहाँ पे थे? इराक में होते थे, मिस्र में भी गए, और ये 5 दफा और कुरान में इनका जो विजिट है मक्का में वो तकरीबन 5 दफा आता है। हजरत हाजरा और इस्माइल को जब उन्होंने छोड़ा और जब इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए और फिर उनको ज़िबा करने का हुक्म दिया गया। और जब उनकी शादी हुई, 2 दफा शादी के मौके पे, यानी उन एक दफा जब आए तो उनकी बीवी ने कहा कि हमारे पास तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं होता। तो यानी नाशुक्री की। तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि तुम अपनी चौखट बदल लो, यानी ये बीवी नाफरमान है, इसको तलाक दे दो और किसी फर्मा बरदार बीवी से जो अल्लाह की शुक्रगुजार हो उससे शादी कर लो। और इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई और औलाद हुई, और फिर ये सब के सब यहाँ पर बस गए। और फिर यहाँ पे क्या हुआ कि हम जैसे सीरतुन नबी में पढ़ चुके हैं कि जुरहम कबीला वहां आकर बस गया। वो आया था जब उसने देखा कि जमजम वहां से बह रहा है, तो वो उस और देखा कि परिंदे जो हैं उस पानी के ऊपर जा रहे हैं, तो उन्होंने दूर से अंदाजा लगाया कि यकीनन यहाँ कहीं पानी है। तो इस तरह से वहां जुरहम कबीला बस गया, और उस जुरहम कबीले ही से में हजरत हाजरा की हजरत इस्माइल की शादी हुई। और यहाँ खाना काबा फिर बनाया गया। तो जब अल्लाह का घर बन गया, अल्लाह का घर बन गया और आबाद होने लगा, हाजी आने लगे, हज करने लगे, तब उसको कहा गया बलदन। ठीक है। अल बलद, खास शहर। अल किसके साथ लगता है? खास के साथ। तो फिर उसको कहा गया अल बलद, खास शहर। और जब सिर्फ एक बेयाबान वादी थी तो कहा हाजा। ठीक है। हाजा, हाजा किसके लिए क्या कहा गया? बेयाबान बंजर वादी के लिए। और जब बस गया तो उसको कहा गया बलदन। और वो बलदन कैसा हो? आमिनन, अमन वाला। और वहां पे क्या हो? उसकी दूसरी खुसूसियात, रिस्क की फरावानी हो। जैसे कि सूरह कुरैश में भी आता है ना, फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अल्लज़ी अतअमहुम मिन जुअइन व आमनहुम मिन खौफ। के पास चाहिए कि उस रब के घर की इबादत करो जिसने अमन में उनको खौफ बख्शा। ठीक है। और भूख में रिस्क दिया। क्योंकि मक्का के आसपास जो भी तिजारती काफिला जाता था उनको लूट लिया जाता था। और जब से खाने काबा की तामीर हुई है तो ये अमन वाला शहर, हत्ता कि यहाँ पर कातिलों तक पर हाथ नहीं उठाया जाता था।
اور جب حضرت ابراہیم نے کعبے کو تعمیر کیا تو پھر یہ کہا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور پھر ایک اور جگہ آتا ہے وَاجْنُبْنِي وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یہ سورہ ابراہیم آیت 35 میں آتا ہے کہ مجھے اور میرے بچوں کو بچا لے اس سے کہ وہ بتوں کی عبادت کریں۔ ابھی یہاں پہ یہ کیا دعا کی کہ ایک گھر بنا دے جس میں امن اور اس کو، اور پھر ایک جگہ آتا ہے کہ یہ گھر بنا دے اور مجھے بچا لے کہ وہ بتوں کی عبادت کریں، اور اللہ کا گھر بنا رہے تھے اور اپنے بارے میں بھی وہ ڈر رہے تھے۔ اتنا بڑا کام، ہم تو ذرا سی مسجد کی جھاڑو لگا دیں تو جب تک 4-5 لوگوں سے کہہ نہ دے سکون نہیں ملتا، اور وہ اللہ کا گھر بنا رہے اور دعائیں بھی کر رہے ہیں، آگے بھی آئیں گی ان کی دعا کہ تو قبول کر لے۔ اپنے بارے میں بھی ڈرنا کہ کہیں میں اور میری اولاد شرک کے شکنجے میں نہ آ جائیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے دعا کی کہ ہمیں بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ تو یہ ہوتی ہے ثابت قدمی رہنے کی دعا جو انبیاء بھی کرتے تھے۔ ہم میں سے کون کرتا ہے ثابت قدم؟ ہم تو اپنے مسلمان ہونے کو ہی بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ اور تو اس آیت میں مشرکین کو تنبیہ دی جا رہی ہے اور کہ بیت اللہ خاص اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اور اس میں اوروں کی عبادت کرنا اور خالص خدا کی عبادت کرنے والوں کو اس سے روکنا صریح جو ہے وہ ناانصافی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی کہ فتح مکہ والے دن فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں تب سے اس شہر کو حرمت اور عزت والا بنایا ہے، اب یہ قیامت تک حرمت اور عزت والا ہی رہے گا، اس میں جنگ و قتال کسی کو حلال نہیں، میرے لیے بھی صرف آج کا دن ہی ذرا سی دیر کے لیے حلال تھا، اب وہ حرام ہی ہے، سنو اس کے کاٹے اور نہ اس کے کاٹے نہ کاٹے جائیں، اس کا شکار نہ بھگایا جائے، یعنی اگر اس میں کوئی بکری دمبا آ جائے حرم میں تو اس کو بھگایا نہ جائے، وہ جہاں جا رہا ہے اس کو جانے دیا جائے، اور اس میں کسی گری پڑی چیز کو نہ اٹھائی جائے، اور اگر اٹھائی بھی جائے تو اس کو پہنچانا ضروری ہے اس کے مالک تک، تو یہ اس کی حرمت ہے۔ اور مکہ شریف میں قتال حرام ہے، حضرت جابر فرماتے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ کسی کو حلال نہیں کہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے۔ اور صحیح مسلم میں یہ سارے کیا ہیں، یہ جو قتال وغیرہ کا حرام ہونے کا بتا رہی ہوں آپ کو، تو یہ سب امن کے زمرے میں آ جائے گا کہ اللہ سے جو دعا کی حضرت ابراہیم نے وہ امن کے لیے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حرمت کعبہ کی بنیاد سے پہلی تھی، اس لیے کہا کہ اے اللہ اس جگہ کو امن والا شہر بنا، اور سورہ ابراہیم میں یہی دعا ان لفظوں سے آتی رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ انہوں نے پھر امن کی دعا کی اس شہر کے لیے۔ ظاہر ہے یہاں پر کتنا 50 لاکھ کبھی 47 لاکھ کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، اگر یہاں پہ امن نہ ہو، ویسے بھی دیکھیے نا، ہم لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو کوئی ذرا سا پیر بھی رکھ دے تو لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ہم امن برباد کرتے ہیں، اللہ نے تو اس کو امن والا بنایا ہے۔ امی بشرا، حضور کی دعا کیا تھی ذرا بتا دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرماتے تھے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضرت جابر فرماتے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ کسی کو حلال نہیں کہ مکہ میں ہتھیار اٹھائے، اس لیے کیونکہ یہ امن والا شہر ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے مکے کو حرم قرار دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو بھی حرم قرار دیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا۔ مکہ بھی حرم ہے اور مدینہ بھی حرم ہے،
پھر یہ ومن کفرا اچھا ورزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، تو یہ کس کے لیے ہے کہ اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق تھے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی نا کہ سب کو تو یعنی اصل میں میرے نوٹس کافی ڈسٹرب ہو گئے یہاں آنے سے، اور بغیر تصدیق کے میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس سے پہلے تو یہ دعا کی تھی نا انہوں نے کہ یہاں پہ بتوں سے بچا اور شرک سے بچا۔ پہلے انہوں نے یہ دعا کی تھی، اور ایک دعا انہوں نے یہ جو انہوں نے دعا کی تھی نا وہ آیت نمبر 124 میں دیکھیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا، یہ سب میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا فرمایا کہ کیا میری قوم سے بھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میری اولاد میں سے بھی؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ یہ عہد ظالموں کے لیے نہیں ہے، جو نافرمان ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتے ہیں ان کے لیے یہ نہیں۔ یہاں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی محتاط رویہ اختیار کیا۔ ادھر کیا رویہ اختیار کیا تھا کہ میری اولاد میں سے بھی کیا آپ امام بنائیں گے؟ مگر اس جگہ پر ذرا دیکھیے، دوبارہ سے آیت کو غور سے دیکھیے، وَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ رزق دے یہاں کے رہنے والوں کو ثمرات میں سے جو ایمان لائے ان میں سے، اور جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اب یہاں پہ انہوں نے احتیاط کیا برتی؟ پہلے انہوں نے کہا تھا کیا میری اولاد میں سے بھی، اب وہ اولاد کیسی ہوگی؟ کوئی ناہنجار ہوگی، کوئی نافرمان ہوگی، کوئی اللہ کی حدود کو توڑنے والی ہوگی، کوئی کفر کرنے والی ہوگی، تو انہوں نے اس چیز کا خیال نہیں رکھا۔ لیکن یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے، جو میری حدود کو توڑے گا، میرے حکم کے خلاف ورزی کرے گا، کفر کرے گا، اس کے لیے نہیں ہے، تو اب یہاں اتنا حکمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی کہ یہاں پر انہوں نے ڈر کر یہ شرط لگائی کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر تو اس کے لیے امن اور رزق کی فراوانی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آیت 124 اور 126 میں جو یہ جو تناظر ہے الفاظ کا، کہ ایک جگہ کہا کہ قال ومن ذریتی، کہ کیا میری اولاد میں سے بھی یہ ہوگا، امامت ہوگی، اور یہاں پہ کیا کہا من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو یہ جو دو باتیں ہیں نا کہ ایک طرف ایمان کی قید نہیں تھی اور اب یہاں پہ ایمان کی قید ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں بہت اچھی طرح آ گئی۔ تو یہاں پر انہوں نے پھر بڑی احتیاط سے جو ہے وہ کام لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور یہاں پہ من آمن باللہ والیوم الآخر کی قید لگا دی۔ تو رزق جو ہے کس کو ملے گا؟ جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھے۔ یہ شرط جو ہے اللہ تعالیٰ یہ شرط جو ہے وہ لگا دی، لیکن کیونکہ اب یہاں پہ ومن کفرا، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس کے جواب میں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، ان کو آپ رزق دیں گے اور امن دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قال ومن کفرا، اللہ نے کہا اور جو کفر اختیار کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ فائدہ اٹھانے کو۔ رزق کی فراوانی، فائدہ اٹھانا تو میں اس کو بھی دوں گا، لیکن ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اسے مجبور کر دوں گا دوزخ کے عذاب کی طرف، اور دوزخ کا عذاب کیسا ہے؟ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ یہاں کیونکہ تھوڑا سا یہ سمجھیے کہ امامت کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے،
مگر خوراک اور عمل کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ سوڈان کا حال دیکھیں کہ سوڈان کا سونا ہتھیانے کے لیے وہاں کے لوگوں کو بے دریغ قتل کیا گیا۔ امن وہاں کا جو ہے وہ تہس نہس کر دیا گیا، اور وہاں پر پھر 2 کنڈیشن ہوئی، ایک تو امن تہس نہس کر دیا، اور دوسرا وہاں پہ شدید فیمائن کنڈیشن ہوئی، اور بھوک، پیاس، افلاس وہ سب ہو رہا ہے وہاں پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا ومن کفرا فامتیو قلیلا ثم اضطروا الی عذاب النار۔ تو کفار کو بھی پھر تھوڑا سا فائدہ اللہ تعالیٰ دیں گے دنیا کی زندگی میں، دے رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، دیکھیں ہم سے اچھا کھا پی رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، کما رہے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے وہ دنیا ایکسپلور کر دی ہے۔ بڑے بڑے جو بر اعظم ہیں ان میں سب میں کفار ہی ہیں، تو پھر انہیں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، دنیا میں فراوانی دے دے گا، لیکن عذاب کی طرف پھر ان کو بے بس کر کے لوٹا لے جائے گا۔ اور یہاں پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بری اولاد کے بھی مخالف ہیں، اور اسے جو ہے وہ امامت، ابراہیم علیہ السلام نے جب امامت کا سوال کیا اپنی اولاد کے لیے اور ظالموں کی محرومی کا اعلان سن چکے، تو پھر انہیں معلوم ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے آنے والوں میں بھی خدا کے نافرمان ہوں گے، تو پھر انہوں نے ڈر کے مارے یہ دعا نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رزق کے دروازے کھولے، چاہے وہ ایمان والا ہو چاہے وہ ایمان نہ رکھتا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دنیاوی فائدہ تو کفار کو بھی دوں گا، ومن کفر، جو کوئی کفر کرے گا فَأُمَّتِعُهُ، تو میں اس کو بھی فائدہ دوں گا۔ جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مَنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، یعنی ہم انہیں اور ان کو بھی دیں گے، تیرے رب کی بخشش محدود نہیں۔ اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور فلاح نہیں پاتے، دنیا کا کچھ فائدہ وہ اٹھا لیں، لیکن ہماری طرف آ کر اپنا کفر کے بدلے سخت عذاب چکیں گے۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے کافروں کا تجھے غمگین نہ کرے، یعنی دنیا میں چہل پہل اکھٹ طرف پہ کافروں کو تجھے غمگین نہ کرے، جب بھی ہماری طرف لوٹیں گے تو ان کے اعمال پر ہم انہیں تنبیہ کریں گے۔ تو یہ اس کا مطلب ہوا۔ تو کفار کے لیے دنیا میں رزق کا فائدہ ہوگا، اور متاع سے ہے قلیل، اس لیے جو دنیا کا فائدہ ہے نا، چاہے انسان کتنی بھی ترقی کر لے، بڑے بڑے اس کے گھر ہوں، گاڑیاں ہوں، لیکن یہ فائدہ بڑا قلیل ہے، دنیا کا فائدہ قلیل ہے، مگر آخرت میں جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ اگر دنیا کے فائدے اور آخرت کے عذاب کو دیکھیں تو بالکل دنیا کا فائدہ قلیل لگے گا، دنیا کا ملنا جو ہے وہ بہت قلیل ہے بنسبت آخرت کے، اس لیے آخرت کے لیے بہت بہت کوشش کرنی چاہیے۔ تو انجام جو ہے وہ ان کافروں کا برا ہوگا، بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ جیسے کہ ایک جگہ آتا واقعہ یہ میری قریتین، بہت سی ظالم بستیوں میں ہم نے ان کو مہلت دی، پھر پکڑ لیا انجام کو، تو ہمارے ہی پاس ان کو لوٹنا ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ خراب باتوں کو سن کر صبر کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لوگ اس کی اولاد بتاتے ہیں، لیکن تاہم وہ انہیں رزق عافیت دے رہا ہے۔ اور حدیث میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، پھر اچانک اسے پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیے کہ ومن کفر فأمتعہ فقلیلا، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی فائدہ دے گا۔ اور یہاں پر ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، بلکہ ایک تابعین، وہ ہے رحم اللہ علیہ، جب اس آیت کی تلاوت کرتے تو بہت روتے اور فرماتے خلیل الرحمن، جیسے خدا کے مقبول پیغمبر خدا کا کام خدا کے حکم سے کرتے ہیں، اس کا گھر اس کے فرمان سے بناتے ہیں
اور پھر دہشت ہے کہ کہیں یہ قبولیت سے گر نہ جائے. سچ ہے مخلص مومنوں کا یہی حال ہے. ٹھیک ہے, تو یہ گھر بھی بناتے جا رہے ہیں اور دعا بھی کرتے جا رہے ہیں. تو ایسنس کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پہ مہربان ہے دنیا میں, کافروں پر بھی اور مومنوں پر بھی. امامت کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے, لیکن رزق کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اچھے رزق کی دعا کرنی چاہیے. جو ثمرات کا لفظ ہے نا, یہ بہت وسیع ہے. ثمرات اولاد کو بھی کہتے ہیں نا, ثمرات محنت کا پھل بھی ہوتا ہے. اور ثمرات عام پھل, کھانے پینے کی اجناس, یہ سب کہلاتی ہیں ثمرات میں سے. غلہ اور میوہ جات, فروٹ, اجناس, یہ دالیں وغیرہ ساری غذائیں, ساری پیداوار اس میں آتی ہیں. اور کثیر رزق کی بھی پھر ہمیں دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ مومن جو ہے وہ رزق سے طاقتور ہوتا ہے. اور پھر بڑھ چڑھ کے جب اس میں طاقت ہوتی ہے تو دین کا کام کرتا ہے بنسبت جو ہے وہ کمزور لاغر مومن کے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے, اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر, فقر سے یعنی فقیری, کم حیثیت سے, کم اجناس سے, کم غلے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے, اور کفر سے پناہ مانگنی چاہیے. بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقیر سے پناہ مانگتے تھے, فقر سے یعنی فاقے سے پناہ مانگتے تھے, جس میں یہ دعائیں بھی صبح شام کے اذکار میں شامل ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت. تو اس میں کفر سے بھی پناہ مانگنے کو آ گیا, اور فقر سے بھی پناہ مانگنے کو آ گیا. تو اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا اسی طرح قبول کی. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے ہاں وضو کیا, پھر فرمایا کہ اے اللہ, بے شک تیرے خلیل اور تیرے بندے اور تیرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے اہل مکہ کے لیے دعا کی تھی, اور میں محمد جو تیرا بندہ ہوں, تیرا نبی ہوں, تیرا رسول ہوں, میں تجھ سے اہل مدینہ کے لیے اسی طرح دعا کرتا ہوں جس طرح حضرت ابراہیم نے اہل مکہ کے لیے دعا کی تھی. ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ان کی سا, ان کے مد اور ان کے پھلوں میں برکت عطا فرما دے. سا کس کو کہتے ہیں؟ ایک پیمانہ ہوتا ہے اس زمانے میں ناپنے کا, مد بھی ایک پیمانہ ہوتا تھا, اور پھلوں میں رزق عطا فرما دے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ مدینے کے لیے. حضرت ابراہیم نے کس کے لیے مانگی تھی رزق کی فراوانی؟ مکے کے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ, ہمارے لیے مدینے کو بھی اسی طرح محبوب بنا دے جیسے تو نے مکہ کی محبت ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ دعا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور یہ بھی کہا کہ مکہ سے زیادہ بلکہ لوگوں میں اس کی محبت ڈال دے, کیونکہ مدینے میں جب ہجرت کر کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مدینے میں ایک بہت ہی بڑا مشن ہونے کو جا رہا تھا. دین اسلام کی جو کرنیں ہیں نا وہ وہیں سے پھوٹی. تو لیکن جب وہاں ہجرت کر کے گئے تو صحابہ کا دل نہیں لگتا تھا, وہاں بہت وبائی امراض پھوٹے ہوئے تھے, اور بہت زیادہ لوگوں کو بخار آیا کرتے تھے, امراض دیگر امراض ہوا کرتے تھے. تو یہاں آ کر صحابہ جو ہے گھبرا گئے, تو آپ نے دعا فرمائی, تو آپ کی دعا سے مدینے کی محبت جو ان کے دل میں آ گئی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مکہ سے بھی زیادہ دگنی محبت دلوں میں ڈال دے. تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام کس قدر مدینے میں انہوں نے جفا کش جو ہے وہ جنگیں لڑی, اور دین اسلام کی کرنیں مدینے سے پھوٹی. تو پھر یہ جو ہے فمن کفر فامتہ, تو متاع ایسا فائدہ جس سے ایک مقررہ مدت تک لذت حاصل کی جا سکتی ہے. ایک مقررہ مدت یعنی جیسے دنیا میں نا, تو کافی ایک مقررہ مدت تک ہی دنیا میں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں, پھر آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد, کہ متاع قلیل یعنی تھوڑا سا فائدہ ان کے لیے زندگی میں, پھر ان کو جہنم میں گھسیٹا جائے گا جو کہ بہت بڑا برا ٹھکانہ ہے. اور بئس المہاد, میہاد کہتے ہیں نا کہ جس پہ انسان کو رہنا ہو, تو اس میں تو دنیا میں عمر 100 سال ہی کیوں نہ ہو قلیل ہے, بہت قلیل ہے. جیسے کہ کافر کو جب قیامت میں پوچھا جائے کتنے دن رہے دنیا میں, تو وہ کہیں گے قال لبثنا یوما او بعض یوم, کہ ہم دنیا میں بس ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے. اور کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو جب موت آئی
हालाँकि वो 9.5 साल तो उनकी तबलीग के थे, तो ज़ाहिर है इससे बड़ी उनकी उम्र होगी। तो जब वो उनसे पूछा गया कि क्या महसूस करते हैं मौत के वक़्त, तो कितना रहे? तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही लगता है जैसे एक दरवाज़े से दाखिल हुआ और दूसरे दरवाज़े से निकल गया। तो ये वक़्त जो है ना बहुत तेज़ी से गुज़र रहा है। मैं जब मोबाइल देखती हूँ, कभी फ़ेसबुक, मैं ये देखती हूँ कि 10 मिनट गुज़र गए, 15 मिनट, ये वक़्त इतनी जल्दी गुज़र रहा है। मेरे हाथ से निकल रहा है, मेरे हाथ में नहीं आ रहा है, ये गुज़र के मेरे हाथ में नहीं आ रहा। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हाथ से निकल कर हाथ में आ भी जाती हैं, लेकिन ये वक़्त ऐसी चीज़ है जो वापस नहीं आ रहा। तो दुनिया की हैसियत क्या है, मच्छर के पर से ज़्यादा भी हक़ीर है। और एक और रिवायत में आता है कि अ, कि ये जो दुनिया है, ये छोटी मुर्दा कटी हुई बकरी से भी ज़्यादा हक़ीर है। तो कितनी ही दुनिया मिले उसको लेने की बस एक ख़ास कैपेसिटी होनी चाहिए। इसके पीछे अनथक मेहनत और जाँफ़िशानी और अपना स्टेटस, इसको इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। बाज़ दफ़ा लोग इसके लिए अपनी-अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अल्लाह ताला किसी को नवाज़ रहा होता है। ये दोनों में बहुत फ़र्क है, नवाज़ने में और इसके पीछे अपनी जान लगाने में, इनमें बड़ा फ़र्क है। हुँ? फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा अस्तरु इला अज़ाबिन्नार, तो ज़रर जो अस्तर तो इज़्तिरारी से है, यानी बेबसी, लाचारी की कैफ़ियत। जब जहन्नम में घसीट लिए जाएँगे तो इंतहाई मजबूर और लाचार होंगे। फिर वो कुछ नहीं कर सकेंगे, किसी से मदद नहीं माँग सकेंगे, क्योंकि काफ़िर जो है ना वो मौत से डरता है और इसकी रूह मौत के वक़्त जिस्म में ना भाग रही होती है, जिस्म के अंदर भाग रही होती है इसकी रूह, कि अगर निकली तो बस फिर मैं गई। और फिर उस रूह को जो है वो खींच कर निकाला जाता है। जबकि मोमिन अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। उसको नज़र आ रहा होता है कि मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, इस दुनिया से बेहतर जो है वो अगली दुनिया है। तो सबक इस आयत से क्या मिला कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन दुआ माँगी जिसमें दीन और दुनिया की भलाई थी। अमन, रिज़्क, ये दोनों जगह की भलाई है ना। और अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल की और फरमाया कि अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमिनन, क्या हमने इनको अमन वाले हरम में जगह नहीं दी? यानी हरम कैसा है? अमन वाला। फिर इससे हमें पता चलता है कि अल्लाह का रिज़्क सिर्फ़ मोमिनों के लिए ख़ास नहीं, बल्कि काफ़िरों के लिए भी है। हदीस से पता चलता है कि अल्लाह उसे भी रिज़्क देता है जिससे मोहब्बत रखता है और उसको भी देता है जिससे मोहब्बत नहीं रखता। तो किसी के पास रिज़्क ज़्यादा होना इस बात की अलामत नहीं है कि वो अल्लाह का पसंदीदा है। हुँ? तो अल्लाह का रिज़्क जो है सबके लिए है, इंसान, हैवान, कीड़े-मकोड़े, जैसे कुरान करीम में आता है, 12वाँ पारा किससे शुरू होता है? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, और ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे पर ना हो। हुँ? और दुनिया की ज़िंदगी क्या है? मच्छर के पर से भी हक़ीर, बहुत कलील, और दुनिया से मोहब्बत करने वाले दुनिया से जाते हुए सबसे ज़्यादा हसरत का शिकार होंगे कि काश ये वक़्त है मैं फ़ेसबुक ना देखती, इतना अल्लाह की तस्बीह कर लेती, काश मैं फलाँ जगह पे अल्लाह के नाम का ज़िक्र कर लेती, क्योंकि एक-एक चीज़ तौली जाएगी। और जहन्नम कैसी है? बदतरीन क़यामगाह, जिसकी आग दुनिया की आग से 69% ज़्यादा होगी। पूरी दुनिया को 69 दफ़ा जलाया जाए, उस तमाम आग को जमा किया जाए, तो इतनी आग जहन्नम की आग होगी। अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। तो ये सिलसिला चल रहा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का। खाना काबा की तामीर कर रहे हैं वो, और फिर खाना काबा की तामीर में अब ये पहला सिलसिला आता है, आयत नंबर 127, वइज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, और जब उठाते थे, और उस वक़्त का तसव्वुर करो, इज़ का क्या मतलब है? ज़िक्र करना, याद करना, उज़कुर के मायनों में आता है। उस वक़्त का तसव्वुर करो जब इब्राहीम बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे और इस्माइल भी इनके साथ शरीक थे। तो यहाँ पर यरफ़अ उठाते थे,
یرفعو ویسے تو دیکھیں جب یا پہلے آتا ہے نا، فعل میں یا پہلے آتا ہے، جو لوگ گرامر جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ مستقبل و مضارع کا بن جاتا ہے، جبکہ کام جو ہے وہ ماضی میں ہو رہا ہے اور صیغہ مستقبل اور حال کا ہے. تو حال کے صیغے میں اس کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو ہم تصور حال میں کر سکیں. ٹھیک ہے نا، اب ہم تصور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اس کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اسلوب ہے بتانے کا. تو کیا ہوا اس وقت کو تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے. پہلے باپ کا ذکر تہذیب اور اس کے لحاظ سے بھی، اور پھر بیٹے کا. دوسرا اس کے یرفعو کا آپ نے کیا بتایا ہے معنی؟ یرفعو کے معنی رفع کا مطلب ہوتا ہے بلندی نا، اٹھانا، کھڑا کرنا، بلند کرنا. اس میں جو یا لگا ہے یا ہوتا ہے مستقبل کا یا پھر حال کا، لیکن یہاں پہ کام تو ماضی کا ہوا ہے تو یا اس لیے لگایا گیا ہے کہ یرفعو جب اٹھاتے تھے یا اٹھا رہے تھے یا اٹھاتے ہیں، تو اٹھا رہے تھے، اٹھاتے ہیں یا اٹھائیں گے. یہ سارے میننگ اس میں کیا آ جاتے ہیں کہ اب آپ حال میں اس کو تصور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ یہ مطلب دیا گیا مضارع کا. اور قواعد جو ہے قاعدہ کی جمع ہے، قاعدہ کہتے ہیں بنیاد کو. اور ابن عباس کہتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، بیت اللہ کی وہ بنیادیں جو پہلے موجود تھیں، اسی کے اوپر جو ہے وہ دیواریں اٹھا دی گئی، دیوار بن گئی. ٹھیک ہے، تو ماضی کو جو حال میں بتایا جاتا ہے یہ ایک طرح کا امیجنری پکچر ہوتی ہے کہ گویا وہ حال میں بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. تو قواعد جو ہے وہ قاعدہ کی جمع ہے، قاعدہ کہتے ہیں بنیاد کو. اور یہ جیسے میں نے بتایا کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی وہ بنیادیں جو پہلے سے موجود تھی اس پر ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ دیواریں بنائیں. اور بعض اوقات بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ طوفان نوح میں وہ بھی گر گیا تھا اور دوبارہ سے اس کی پھر کنسٹرکشن ہوئی. تو القواعد من البیت و اسماعیل میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے باپ کا نام لیا گیا اور پھر بیٹے کا نام لیا، ادب کا تقاضا. اور ابراہیم کیا ہیں؟ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ابو الانبیاء ہیں. اور کیا کام کر رہے ہیں؟ اینٹیں اٹھا رہے ہیں اور اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر تعمیر کر رہے ہیں. تو یہ جو مزدوری ہے نا، یہ انبیاء کا پیشہ، اتنا بڑا پیشہ. مزدوری ویسے ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹا سا پیشہ ہے، مگر یہاں اس کی حیثیت اتنی بڑی کہ اللہ کا وہ گھر بنا رہے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی کام بھی خراب نہیں ہوتا، صرف حلال اور حرام کا چکر ہوتا ہے. حلال اور جائز کوئی بھی کام ہو تو وہ صحیح ہے. پھر یہاں پہ یہ بہت قیمتی کام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں. اور اس زمانے میں جگہ جگہ سے پتھر ڈھو کے لانا اور اس خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا بہت زیادہ محنت کا کام تھا. اور کعبہ کی 12 مرتبہ تعمیر ہوئی ہے. سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، پھر آدم علیہ السلام نے، پھر شیس علیہ السلام نے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے، پھر عمالقہ یعنی عرب کا ایک قبیلہ ہے اس نے تعمیر کیا، پھر جرہم قبیلے نے تعمیر کیا، پھر قصہ قبیلے نے. قصہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دادا تھے. پھر عبد المطلب نے تعمیر کی، پھر قریش کی تعمیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، پھر آپ کے بعد عبداللہ بن زبیر، پھر حجاج بن یوسف، پھر ترکوں کے دور میں جس کے آثار جو ہیں ابھی بھی مسجد میں کہیں کہیں موجود ہیں، مسجد نبوی اور کعبہ میں. ٹھیک ہے، اب تو کعبہ بہت زیادہ رینوویٹ ہو گیا ہے، مگر کہتے ہیں کہ ابھی بھی ترکوں کی تعمیر کے کہیں کہیں آثار موجود ہیں. اس کے بعد آل سعود میں مختلف بادشاہوں نے وقتاً فوقتاً اس میں ایکسٹینشن کی، اس کو بڑھایا. تو اللہ نے خانہ کعبہ کی جگہ خود سلیکٹ کی تھی، جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے
وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین کر دی، تو کیا پتہ چلا کہ اللہ نے اس جگہ کو متعین کیا. تو اس آیت کی وجہ سے بعض علماء اس طرف بھی سوچتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کعبہ پہلی دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی تعمیر کیا، کیونکہ اللہ نے ان کو جگہ بتائی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے ساتھ مل کر تعمیر کی. اب اس میں نا، کیونکہ یہ ہسٹری بھی اس میں شامل ہو گئی، تو بہت سی آپ کو کنٹروورسیز ملیں گی، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں نقطے سمجھنے ہیں، ہمیں سبق حاصل کرنا ہے. تو یہاں پر باپ اور بیٹے کی جو بانڈنگ ہے وہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنیادیں رکھ رہے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام ان کو پتھر لا لا کے دے رہے ہیں. تو یہ ایسا کام ہوتا ہے نا جس میں اولاد تنگ بھی آ جاتی ہے، لیکن یہ جو بانڈنگ ہے نا ماں باپ کی یا باپ بیٹے کی بانڈنگ، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ جب باپ جو ہے وہ بیٹے کس کو اپنا مشیر بنا لے. حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا میں اپنے چھوڑے ہوئے بچوں سے ملنا چاہتا ہوں. چنانچہ وہ مکہ آئے اور پھر انہوں نے یہاں آ کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. تو حضرت ابراہیم تشریف لائے تو حضرت اسماعیل کو زمزم کے پاس ایک ٹیلے پر تیروں کو سیدھا کرتے ہوئے پایا. حضرت اسماعیل نے باپ کو دیکھتے ہی یعنی وہ کھڑے ہو گئے اور با ادب ملے. جب باپ بیٹے ملے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسماعیل، مجھے اللہ کا یہ ایک حکم ہوا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ ابا جان جو حکم ہوا ہے اس کی تعمیل کیجیے. کہا بیٹا تمہیں بھی میرا ساتھ دینا ہوگا. عرض کرنے لگے میں حاضر ہوں. یعنی فرما برداری دیکھیے، اس جگہ اللہ کا گھر بنانا ہے. کہنے لگے بہت بہتر. اب باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی اور دیواریں اونچی کرنی شروع کی. حضرت اسماعیل پتھر لا لا کر دیتے اور حضرت ابراہیم چنتے جاتے. جب دیواریں قدری اونچی ہو گئیں تو حضرت ابراہیم یہ پتھر جہاں مقام ابراہیم ہے اسے اس اونچے پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم کعبہ کے پتھر رکھتے جاتے تھے اور دونوں باپ بیٹے یہ دعا مانگتے جاتے تھے کہ باری تعالیٰ تو ہماری اس ناچیز خدمت کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو اس دعا سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے کسی عمل پر فخر نہیں کرنا چاہیے. کعبہ کو اپنے ہاتھوں سے بنانا، ایک تو ہوتا ہے نا مشینیں کرینے آتی ہیں وہ تمام سامانوں کو یعنی بجری سیمنٹ وغیرہ کو ملاتی ہیں اور جو اینٹیں ہیں وہ مشینیں لے کے آتی. نہیں، یہاں تو پتھر بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں اور وہ اپنے باپ کو دے رہے ہیں اور باپ جو ہے وہ دیواریں چن رہے ہیں اور پھر مٹی کا گارا بھی خود بنا رہے. بہت جفاکش اور بڑی ہی دل جمی سے کرنے کا کام تھا اور بہترین دنیا کا بہترین کام، سب سے بڑا کام. اور اس میں عاجزی دیکھیے کہ دعا کیا کر رہے ہیں. دعا کی طرف آئیے. ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب تو یہ قبول فرما لے ہم سے. ہم تو ذرا سا کوئی بڑا کام کر لینا تو بس سینہ ہی پھول جاتا ہے ہمارا، اور کسی بھی طرح بہانے سے کسی طرح سے کسی کو بتا نہ دینا جب تک بس ایک کھلبلی رہتی ہے کہ پتہ چل جائے کسی کو. تو یہاں پہ فخر کرنے کے بجائے وہ کیا کر رہے ہیں، انتہائی عاجزی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کعبے کی تعمیر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجیاد یعنی ایک علاقہ ہے جہاں پہ اب ہوٹل وغیرہ بن گئے تو پتھر ڈھو ڈھو کر لا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رنگ برنگی چادر پہنے ہوئے تھے، اپنے جسم سے لپیٹے اور چادر آپ کو تنگ پڑ گئی تو آپ اسے اپنے کندھے پر ڈالنے لگ گئے تاکہ پتھر نہ چبھے. چادر چھوٹی ہونے کی وجہ سے آپ کا سطر ہٹ گیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا گیا اے محمد اپنا سطر چھپائیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ذرا سا بھی برہنہ نہیں دیکھا گیا. کیونکہ عرب میں تو آپ کو پتہ ہے کہ طواف بھی برہنہ کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ ایسی باتیں سنائی گئیں. جیسے سیرت میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ گانے بجانے کی محفلیں ہوتی تھی، جب آپ کو لے جایا جاتا تو آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، آپ وہاں جا ہی نہیں پاتے تھے. اسی طرح جب برہنہ ہوتا تھا اور آپ کو برہنہ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی تب بھی آپ بے ہوش ہو جاتے تھے. تو وہاں آپ نے پھر کیا کیا، ہجر اسود نصب کیا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر اس کے متعلق حدیث بھی ہے کہ افسوس کہ وہاں کعبے کو ڈھا دیا جائے گا، اس سے فائدہ اٹھا لینا افسوس کے کعبے کو آخری وقتوں میں ڈھا دیا جائے گا، تو اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. تو جس کو استطاعت ہو وہ وہاں ضرور جائے. پھر یہ جو دعا کی ربنا تقبل منا، ربنا منادی ہے اے ہمارے رب، اور اس میں حرف ندا یعنی یا کہتے ہیں نا، یا اللہ یا رب، یہ محذوف ہے، چھپی ہوئی ہے. اصل میں لفظ تھا یا رب، یا ربنا، اے ہمارے رب. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے رب کے نام کے ساتھ دعا کی، رب کے نام کے ساتھ، کیونکہ دعا کرنا شان ربوبیت میں سے ہے. ٹھیک ہے. الوہیت یا الوہیت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا. اور ربوبیت کیا ہے؟ کہ اللہ کو اپنا رب ماننا. ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ میں رب کی بہت ہی جامع تعریف بھی بتائی تھی اور اس کے مختلف طریقے سے معنی بھی بتائے تھے. کیونکہ رب پیدا کرتا ہے، یعنی جو ہماری ضرورت کو پورا کرے وہ رب ہوتا ہے، جو پرورش کرتا ہے. تو وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ رب کے اس سے کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ ایک تو امن اور رزق کے ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے، اور سرف صالحین رب کے وسیلے سے دعا کرنے کو پسند کیا کرتے تھے. کیونکہ ضرورت ہے، دعا کیا ہے؟ ضرورت ہے. ضرورت جو ہے وہ رب ہی پورا کر سکتا ہے. تو سرف صالحین ربنا، رب کے نام سے جو ہے وہ دعاؤں کو مانگا کرتے تھے اور پسند کیا کرتے تھے. امام مالک نے ایک شخص کو دعا کرتے دیکھا تو وہ کہہ رہا تھا یا سیدی یا سیدی. اللہ کے نام کو یا سید بھی کہا جاتا ہے، اللہ کے ناموں میں آتا ہے یا سید. تو امام مالک نے کہا السیدی تو اللہ ہے، مجھے انبیاء کی دعا زیادہ پسند ہے. یعنی جس طرح انبیاء نے ربنا کہا وہ ایک طریقہ اختیار کرو، یعنی رب کہنا زیادہ بہتر ہے. پھر کیا کہا؟ انک انت السمیع العلیم، یعنی وہ جو دعا ہم کر رہے ہیں اسے تو سنتا ہے، اور جس طریقے سے ہم یہ بنا رہے ہیں تو ہماری نیتوں کا بھی علم رکھتا ہے. سمیع سننے والا، ہماری دعا تو سن رہا ہے کہ ہمارے بنانے میں کوئی غلطی ہو، کوئی چوک ہو تو اسے معاف کر دے. اور علیم جاننے والا. کیسا جاننے والا؟ اللہ کا علم قدیم ہے، وہ بندوں کی دلوں کی حالت اور سے اچھی طرح واقف ہے. اس لیے یہاں پہ سمیع دعاؤں کا سننے والا اور علیم کی نیتوں کا جاننے والا. علیم کا مطلب جاننے والا ہوتا ہے نا، تو نیتوں کا جاننے والا. اور کیسی تھی وہ نیت؟ کیسی تھی وہ خالص نیت کے لوگ اب تک جوق در جوق وہاں جاتے ہیں اور دل نہیں پڑتا کعبے کو دیکھ کے. مسجد نبوی میں پلٹ کے مسابۃ للناس ہم نے پڑھا تھا نا پہلے کہ پلٹ کے جانے کی جگہ ہے خانہ کعبہ. تو ایسا خلوص اور ایسی ان کی نیت تھی کہ کعبہ جو ہے وہ اللہ نے ایسا قبول کیا کہ اب تک لوگ بیت اللہ کا طواف اور وہاں عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں. تو کعبۃ اللہ بنانا بہت بڑا فضیلت والا کام ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو چنتا ہے جو اس کے گھر کی تعمیر کریں، اس کے گھر کو آباد کریں. اور اس کے لیے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت ہمیں پتہ چلتی ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس علماء کا بیان ہے کہ اسحاق اور اسماعیل کے علاوہ حضرت ابراہیم کے 6 بچے اور تھے. حضرت ابراہیم کی ایک قطوفہ بیوی بھی تھی جن سے شعیب علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، ان سے تھے.
اور یعنی 6 بچے اور تھے اسماعیل اور اسحاق کے علاوہ، لیکن ہمیں ذکر قرآن کریم میں ان 2 کا ہی ملتا ہے اور پھر ان کی ذریت کا ملتا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن اخذ کرنے کی کتاب ہے، نتیجہ اخذ کرنے کی کتاب ہے اور اس کے مطابق عمل کی کتاب ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسحاق سے یعقوب علیہ السلام، ان کے بچے بنی اسرائیل میں سے ہوئے، اور اسماعیل علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمارت کی بنیاد جو ہے وہ قواعد ہے، ٹھیک ہے، جس کی بنیاد نہ ہو وہ پائیدار نہیں ہوتی، تو جس شخص کی کام کی روٹ نہیں ہوتی وہ باقی نہیں رہتا۔ تو قواعد کا ذکر خاص طور پہ ہے کہ جو ہے اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی بنیاد ہے۔ تو بنیاد جو ہے نا، خاص طور پہ بنیاد کا ذکر، یعنی عمارت کا ذکر نہیں، بنیاد کا ذکر ہے، کیونکہ روٹ جو ہے نا کسی بھی چیز کی جڑیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، کسی کام کو اس کی جڑ سے پکڑنا، اس کو سمجھنا اور کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو روٹ چھپی ہوئی ہوتی ہے، لہٰذا بہت سے لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے کہ وہ چھپا ہوا کام نہیں کرنا چاہیے، وہ کام کرنا چاہیے جو سب کو نظر آئے۔ تو نیت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، جیسے بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے نا، چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اگر بیج نہ ڈالا جائے تو پودا نہیں اگتا۔ اسی طرح سے یہ جو بنیادیں ہوتی ہیں نا، یہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ہر کام کی بنیاد چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں نیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ تو یہ جو قواعد ہے نا، اس کو سمجھیے روٹ ہے، خانہ کعبہ کی روٹ سے لے کے انسانوں کے کام تک کی، انسانوں کی نیکیوں تک کی قواعد، جس میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ اور پھر ہر چیز کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے۔ اس کی مثال یہ باپ بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر خیر کا کام کرتے ہوئے اچھے کلمات ضرور نکالنا چاہیے، خوف خدشہ پریشانی سے دور رہ کے امن کے ساتھ وہ نیکی کے کام کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان میں برکت دے۔ کل جب میری بیٹی کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، میں بہت پریشان ہو گئی کہ آج کی کلاس کیسے ہوگی، کیونکہ بیٹا بھی پریشان کر رہا تھا، اس کی جو ہے وہ ختنہ ہوئی بھی تھی۔ اب میں گھر سے کتابیں تو اٹھا لائی، میں نے کہا دیکھا جائے گا کہ ہوتی ہے کلاس یا نہیں، گھر سے تو میں ٹھان کے آئی تھی کہ مجھے کلاس لینی ہے۔ خدا نخواستہ کبھی زندگی میں ایسا ہو کہ میں نہ لے پاؤں تو میں اپنے یہ دن اس کے لیے رکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا میرے لیے آسان کر دیا کہ اس وقت وہ بچہ بھی نہیں رو رہا، خاموشی سے سو رہا ہے۔ تو وہ جو قواعد ہے نا، تو روٹ جو ہے اس کو مضبوط رکھنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کام میں بھی مضبوطی دے دیتے ہیں۔ اور اچھے کلمات، اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ یا اللہ بس تو کر دے گا، یہ بہت مشکل کام ہے، تو کر دے گا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے پھر دعا بھی کرنی چاہیے، پھر ربنا کے وسیلے سے کرنا چاہیے۔ رب جو ہے نا وہ ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے نا، تو دعا کرنی چاہیے، اور اخلاص سے، بھروسے سے، اعتماد سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ غافل دل کی دعا نہیں پورے کرتا۔ اللہ کا نام کا واسطہ دے کر بھی جامع کلمات کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ربنا وجعلنی مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور اے ہمارے رب، ہمیں بنا لے فرما بردار اپنا، اور ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، اور ہماری نسل سے بھی ایک ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما لے۔ بے شک تو اور صرف تو ہی معاف کر دینے کا، معاف کرنے والا اور بڑی رحمت والا ہے، بڑا رحیم ہے۔ یہاں پر مزید ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے بارے میں آتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ مسلمین کو ذرا سا فوکس کریے کہ اللہ تو ہمیں بنا دے فرما بردار، مسلمین فرما بردار،
کمپلیٹلی جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اللہ کی بارگاہ میں، اپنا سر خم تسلیم کر دے. اور مسلمین تسنیہ یعنی ڈوئل کا صیغہ آ رہا ہے، اور اس میں کیا ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دو کے لیے مسلمین کا لفظ آ رہا ہے. لکا بھی بڑا خالص لفظ استعمال کیا گیا ہے، اپنا، صرف اور صرف اپنا بنا لے، خالص شو کر رہا ہے یہ لکا کہ اے اللہ ہمیں بنا لے فرما بردار اپنا. یہی کافی نہیں تھا ہمیں فرما بردار بنا لے. دعا تو اللہ سے ہو رہی نا، لیکن لکا لگا کر اس کو بہت زیادہ پزسٹ کر دیا گیا کہ صرف تیرا فرما بردار، ہمیں اس تیری بارگاہ کے آگے ہمارے کوئی بھی چیز جو ہے وہ مقام نہ رکھے جو ہم تیری فرما برداری کریں، تو ہمارے تیری فرما برداری کے آگے کچھ نہ آئے. قرطبی کہتے ہیں کہ یہاں اسلام سے مراد جو ہے وہ مسلمان، یعنی مسلمین اسلام سے ہے نا. اسلام کا مطلب کیا ہے کہ کمپلیٹلی فرما بردار. تو یہاں پہ اسلام سے مراد ہے ایمان. مسلمین میں یعنی اسلام آ گیا، اور اسلام سے مراد کیا ہے، فرما بردار. ٹھیک ہے، اور اسلام سے مراد ایمان ہے، سوری، ٹھیک ہے. یعنی ایمان ہمارا ایسا ہو کہ جو تیرے لیے ہی خالص ہو، اور ہماری اولاد میں سے، یعنی دیکھیں کیا کریکٹر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگ رہے، کیونکہ جو خیر کا کام شروع ہوتا ہے نا وہ پہلے اپنوں سے، جو تبلیغ کا کام ہوتا ہے پہلے اپنوں سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ پھیلتا ہے تمام ارد گرد کے ماحول میں اور علاقوں میں. اور جب اسلام کا لفظ الگ آتا ہے تو اس میں ایمان شامل ہوتا ہے. اسلام کا لفظ جب الگ آئے تو ایمان بھی اس میں شامل ہوتا ہے. اور جب اسلام اور ایمان دونوں آتے ہیں تو ایمان دل میں اور اسلام عمل میں ہوتا ہے. ایمان اندر کی کیفیت اور اسلام باہر کی کیفیت ہے، کہ ہمارا عمل شو کر رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہماری نیت، ہمارا کردار شو کر رہا ہے کہ ہم میں ایمان ہے. تو اے اللہ ہمیں ظاہراً بھی مسلمان بنا دے اور باطناً بھی مسلمان بنا دے. جو اللہ کی مسجد بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، کیا وہ فرما بردار نہیں ہوں گے؟ مگر عاجزی دیکھیے کہ مانگ رہے کہ ہر طرح سے اپنا فرما بردار بنا، ظاہراً بھی اور باطناً بھی. باطناً میں آخرت پر، رسول، کتاب، اچھی بری تقدیر پر ایمان، اور ظاہر میں بھی ہم مسلمان ہوں، یعنی جو احکامات اللہ نے دیے وہ عمل میں، رویے میں، ہمارے ہر طرح کی ظاہری حالت پہ، ہمارے لباس میں، ہمارے طور طریقے میں، ہمارے چال ڈھال میں، سب میں نظر آئے. تو یہ ظاہراً اور باطناً کا فرق ہو گیا. اچھا، قرطبی نے یہ کہا تھا کہ اسلام سے مراد ایمان ہے، اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ یہاں اسلام بمعنی اخلاص ہے. اسلام، مسلمین سے اسلام، اور اسلام کے معنی اخلاص ہے. ٹھیک ہے، یعنی تو ہمیں اپنے لیے خالص کر لے، ہم ہر کام میں تیری طرف دیکھیں، مخلوق کی طرف نہ دیکھیں. یعنی خالص ہو جائیں ہم تیرے لیے ہر کام میں. جیسے حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ 20 مرد عورت غلاموں کو آزاد کیا جو اللہ کے راستے میں تکلیفیں دیے جا رہے تھے، بہت ان پہ ظلم ہوتا تھا. تو ان کے والد نے کہا کہ یہ تو کمزور لوگوں کو تو آزاد کر رہا ہے، یہ تو کمزور ہے، تیری کیا مدد کریں گے جو تو ان کو آزاد کر رہا ہے. اور غریب لوگوں کو اگر مضبوط اور جان والے لوگوں کو آزاد کر تو وہ جو ہے وہ تیری مدد کریں گے، وہ تمہارے کسی کام آ سکیں گے. تو انہوں نے کہا اے میرے والد، میں صرف اللہ کو چاہتا ہوں، مجھے ان سے واپس کوئی کام نہیں لینا، ان سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا. آزاد کرنے کی کتنے دینار دینے پڑتے تھے نا، مگر انہوں نے ان سے کوئی کام نہیں لیا آزاد کرا کے، کوئی احسان نہیں جتایا، وہ سب آزاد ہو کے دین کی خدمت میں لگ گئے. یہ ہوتا ہے اخلاص. اور حضرت ابو بکر کا جو مقام ہے نا، انبیاء کے بعد سب سے بلند مقام حضرت ابو بکر کا، ہر کام صرف اور صرف اللہ کے لیے، خالص دین حنیفی پہ تھے ہمیشہ سے. انہوں نے کبھی نہ شراب پی، نہ کبھی بتوں کو ہاتھ لگایا. تو احسان کیا ہوتا ہے؟
صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ احسان کرتے ہیں نا تو اس وقت تو بڑا جوش ہوتا ہے کہ اللہ چلو میں نے اللہ کے لیے مدد کی. پھر کچھ دنوں کے بعد ہم ضرور جتاتے ہیں دیکھو میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا اور اس نے میرے ساتھ پلٹ کے یہ کیا. کمزور ہے نا ہم. مگر یہاں پہ کیا ہے کہ خالص اللہ کے لیے مسلمین لکا. تو یہ سارے معنی اس میں آ گئے کہ اے اللہ تیرے لیے ہم فرما بردار ہیں, تیرے ہر کام کے لیے تو ہمیں خالص بنا دے, تو ہماری نیتوں کو صاف کر دے. جیسے کہ قرآن کریم میں آتا ہے وما لأحد عنده من نعمة تجزا الا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے, صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہو جائے. اللہ کے چہرے کا چاہنے کے لیے احسان ہو. حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو بہت مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کفار کو حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیسے تھے بلال؟ حبشی تھے, کالے تھے بالکل. تو انہوں نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ شاید حضرت بلال کا کوئی احسان جو ہے وہ حضرت ابو بکر پر ہوگا جس کو حضرت ابو بکر پورا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ فعل جو ہے اللہ کی رضا کے لیے ہوا ہے. وما لأحد عنده من نعمة لتجزى الا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے, صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہو جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے. اور صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہو. تو یہ آیت حضرت ابو بکر کے لیے اتری تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے. وَيَطْمَئِنُّ الطَّعَامُ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامُ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو, یتیم کو اور قیدیوں کو, اللہ کی محبت میں, اپنے نام کے لیے نہیں. اور انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اور ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے کھلاتے ہیں, نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری. یہ جو آیت ہے نا یہ خالص توحید, خالص نیتوں کو جھنجھوڑنے والی آیتیں ہیں. تو جو بھی کام ہو صرف خالص اللہ کے لیے ہو. اولاد کی تربیت کرتے ہوئے ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کریں اور وہ بھی ہم پر خرچ کریں. تو اولاد پر بھی خرچ کیا کرنا چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے. کیسی تربیت کی تھی حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کہ ہر جگہ پر حتیٰ کہ ان کو ذبح کرتے وقت بھی حضرت اسماعیل نے کیا کہا؟ بجان افعل ما تؤمر, کہ آپ کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا ہے. ستجدونی صابرا انشاءاللہ, کہ اللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے انشاءاللہ. تو مومن ہر نیکی اللہ کے لیے کرتا ہے. صالحین میں سے ایک شخص نے اپنے شاگردوں کو نصیحت کی کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو صرف سنو اور بولو نہ, اور تم ایسے ہی کرو. اگر تم استطاعت رکھتے ہو تو تم دوسروں کو پہچانو, مگر تم پہچانے نہ جاؤ تو ایسا ہی کرو. یعنی کسی نے کیا, یعنی وہ کوئی کام بھی کرے نا تو پہچانا نہ جائے کہ اس نے کیا ہے, ایسے گم ہو جاؤ نیکی کر کے. بہت بڑی بات ہے یہ. ایسا حوصلہ, ایسا صبر اور ایسا ظرف ہونا بڑا مشکل ہے. کہتے گم ہو جاؤ بھائی نیکی کر کے کہ تم پہچانے ہی نہ جاؤ. تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہر وقت اپنے آپ کو پہچانے کی دھن لگی رہتی کہ ہمیں پہچانا جائے, لوگ مجھے پہچانے, کسی بھی طرح ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پتہ چل جائے کہ میں نے کیا کیا ہے. بشر بن حارث نماز پڑھتے اور کوشش کرتے کہ کوئی بھی نہ دیکھے. ایک دفعہ ایک شخص ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان کی نماز دیکھنے لگا. بشر کہنے لگے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر کسی دھوکے میں نہ رہنا. ابلیس نے فرشتوں کے ساتھ ایک زمانے تک اللہ کی عبادت کی. جب یہ حالات پڑے جاتے ہیں نا تو دل یقین کرے کانپ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ایک دم سب کچھ ملیا میٹ نہ ہو جائے.
اتنی بڑی بات کہ فرشتوں کے ساتھ ابلیس نے عبادت کی تو تم میری نمازوں سے، میری نبی نمازوں سے، میرے خوشو اور خصوص سے دھوکے میں نہیں آ جانا. یعنی کسی طرح تم مجھے اچھا نہ سمجھو، میں برا ہوں، بس میری عبادتیں ایسی ہیں، صفر ہے میری عبادتیں. کیوں؟ بس اللہ اس کو نمبر دے ان عبادتوں کو، تم سے مجھے کوئی نمبر نہیں چاہیے. تو یہ وہ لوگ تھے جو کام کر کے نا اپنی ناموری نہیں چاہتے تھے. محمد بن واس سے بہت بڑے عالم تھے تو لوگ ان کے پیچھے چلتے تھے، ان کے آگے نہیں چلتے تھے، بہت زیادہ ان کی عزت کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگ نماز استسقاء کے لیے دعا کرنے کے لیے نکلے، یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی، قحط پڑا ہوا تھا، تو نماز استسقاء کا ان کو بھی کہا اور لوگ نکلے. تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس شخص نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، کہا یا رب تیرے بندے قید میں مبتلا ہو گئے، یہ ہلاک نہ ہو جائیں، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو انہیں پانی پلا. کوئی ایسا آدمی تھا، اس نے آسمان کی طرف، جیسے کہتے ہیں نا سمجھا کے ایک انگلی اٹھا کے کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا یا ایسا کرنا، ایسے اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا کہ یہ تیرے بندے قحط میں مبتلا ہے، یہ ہلاک نہ ہو جائے، میں تجھے قسم دیتا ہوں. کس سے کہہ رہی؟ اللہ تعالیٰ سے. ذرا اس کا حوصلہ، اس کا گمان اور اس کا یقین چیک کریں کہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ تو انہیں پانی پلا. اس کی دعا کے بعد فوراً بارش ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ میں اس بندے کے پیچھے چل پڑا کہ یہ کون ہے، کہ یہ کون ہے. کہتے ہیں کہ میں نے اس کی جگہ پہچان لی، وہ ایک بڑھئی تھا، بڑھئی یعنی کارپینٹر تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پاس گیا، سلام کیا، اس کا حال پوچھا. میں نے کہا کل تم نے انگلی اٹھائی تھی کہ اللہ سے بارش کی دعا کروں، یعنی آسمان کی طرف، اللہ کی طرف انگلی اٹھا کے. کیسا لگتا ہے نا، ہم لوگ تو اپنی انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں، اس نے میری طرف انگلی اٹھائی. تو اتنی بارش برسی، وہ کہتے بہت بارش برسی. اب کیا ہوا جب انہوں نے کہا کہ تم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اتنی بارش برسی، تو اس شخص کا رنگ بدل گیا کہ ان کو پتہ چل گیا. اس نے کہا واسع یہ بات کسی سے نہ کرنا اور آج کے بعد میرے پاس بھی نہ آنا کہ میری دعا قبول ہوئی ہے. تو یہ ہے چھپانا. وہ ہم تو ڈنڈورا پوچھتے یہ ہوا ہے میری دعاؤں سے، دیکھا میں نے دعا کی تھی تب یہ ہوا ہے. تو چھپانا بعض دفعہ خود ہی اجاگر ہو جاتا ہے. چھپانے کا ہم میں حوصلہ تو ہو. ہم تو نیک کام کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم تو ولی بن گئے یا یہ ولی بن گیا فلاں بن گیا. تو یہ ہے اخلاص کہ نیکی اخلاص کے ترازو میں ہوگی، اخلاص کا بھی ترازو ہوگا، اس میں نیکیوں کو تولا جائے گا. تو وجعلنا مسلمین لک، یعنی خالص تیرے لیے. تو یہ جو ساری نیتیں ہیں نا، یہ سارے کام خالص تیرے لیے. اسلم تسلم، تم اسلام لے آؤ تمہیں امن مل جائے گا، اور وہ امن تمام دنیا کے کاموں میں خالص اللہ کے لیے ہونا. صرف تیرے، یعنی تو اپنا بنا لے، تب ہر کام بھی صرف تیرے لیے ہی ہوگا، تیری محبت میں ہوگا، اور تو ہمیں اپنا فرما بردار بنا لی. ہماری عبادت میں کسی کا حصہ نہ رکھ کہ کوئی ہماری عبادت میں واہ واہ کرے، کوئی ہمارے نمازوں پر واہ واہ کرے، کسی کا حصہ نہ رکھ. جو کریں تیری خوشی کے لیے کریں. مسلمین لک. اور ابراہیم علیہ السلام خود دعا کر رہے تھے اور بیٹے کو ساتھ لیا ہوا تھا، اور اشارہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کی طرف بھی، ومن ذریتنا، اور میری ذریت میں سے. تو یہ اشارہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کی طرف بھی کہ ومن ذریتنا مسلمتن لگا، اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو. تابع داری میں نا یہ خالص ہونا، اور یہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا نا واقعات، یہ سب ہونے چاہیے کہ دل کے پردوں میں بھی کوئی جھانک نہ سکے کہ کیسی نیکی ہم کر رہے ہیں. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.
اور ہمیں دکھا مناسکنا حج کے طریقے، اور ہمیں دکھا دے حج کے طریقے، وتب علینا اور ہماری توبہ قبول فرما لے، انکا بے شک تو ہی تواب الرحیم، صرف تو ہی دعا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پہ ارینا، ارا، یرا، یہ سب دیکھنے کے لیے آتا ہے، نہ ہم کے لیے آئے گا، یہ سارے ضمیر ہے۔ تو اور ہمارے مناسک دکھا، یعنی دکھا کا مطلب کیا ہے؟ سکھا، دکھا مطلب بمانا سکھا کے۔ تو پہلے دکھا دے، جب تک چیزوں کو دیکھیں گے نہیں تو پھر سیکھیں گے کیسے؟ قرآن پاک پہلے دیکھا نا، پھر ہم نے اس کو سیکھا۔ تو کوئی بھی جگہ ہم دیکھیں گے تبھی، کوئی بھی چیز ہم دیکھیں گے تو سیکھیں گے، اس لیے پہلے کیا آیا؟ ارے نا۔ یقین کریں ایک ایک لفظ ایسے ہیروں کی طرح جڑا ہوا ہے، اور ایسی اپنے اندر گہرائی لیا ہوا ہے قرآن کریم کے ایک ایک لفظ نے، کہ اس کے لیے آتا ہے نا کہ کوئی ایک آیت پہ غور و فکر کرے تو وہ 100 نوافل سے بڑھ کر ہے، قرآن کریم کی ایک آیت پہ غور و فکر اور تدبر۔ تو جو چیز پہلے ڈیمانسٹریٹ کی جاتی ہے نا، جو دکھائی جاتی ہے، وہ زیادہ دیر پا ہوتی ہے۔ بچوں کو بھی جب ہم اسکول میں دکھاتے تو دکھانے کی کتنی چیزیں ہوتی ہیں، ایپل وہ بنا کے دکھائے کہ یہ ایپل ہے، بنانا اور اورنج، پھر وہ ان کو سمجھایا جاتا ہے، پھر وہ ان کے نام یاد کرتے۔ تو ارے نا، دکھا ہمیں، تو وہ پھر دماغ سے سیکھتا ہے انسان دیکھنے کے بعد۔ تو دکھا ہمیں مناسکنا کے طریقے، مناسک منسک کی جمع طریقے۔ تو جبریل علیہ السلام، اب یہ کس طرح ہوا کہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو حج کے طریقے کر کے دکھائے۔ 8ویں دن مینا میں گئے، 9ویں دن مینا عرفات میں، پھر سورج غروب ہوا تو مزدلفہ، وہاں رات گزاری، پھر جمرات، پھر بیت اللہ کا طواف، پھر صفا مروہ کی سعی، جمرات، سب کچھ سکھایا، سب کچھ کر کے دکھایا کر کے دکھایا، ٹھیک ہے، اور سکھایا۔ مسند احمد میں تفصیلی یہ حدیث ہے۔ اور عرفہ کا نام عرفہ کیوں رکھا؟ جبریل علیہ السلام نے ان سے پوچھا، عرف تو یعنی آپ پہچان گئے؟ تو انہوں نے کہا، تو اس سے یہ نام پڑا، یعنی آپ ان جگہوں کو پہچان گئے، عرف تو کہ آپ پہچان گئے یہ جگہ، تو اس سے پھر یہ نام پڑا عرفہ، کہ جبریل آئے، انہوں نے معرفت کروائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، مناسک سکھائے، دکھایا، سکھایا، اور اس کے بعد پوچھا، عرف تو آپ پہچان گئے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، تو اس پر یہ نام عرفہ پڑا۔ اس طرح تلبیہ کا آغاز بھی دکھایا انہوں، جب ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں میں حج کی منادی کا حکم کرنے کا دیا گیا تو پہاڑوں نے ان کے سامنے سر جھکا دیے، بستیاں ان کے سامنے پیش کی گئیں اور وہ سب لبیک کہہ رہے تھے۔